عقائد یا بنیادی تصورات کے صفحہ 10 پر لکھی ہوئی درج ذیل عبارت کی براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ یہ عقائد کی کتابچے میں سے کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری و ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت اور ہر نافرمانی پر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے کہ حج کی فرضیت کا جو یہ آیت آئی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ اب یہ کفر کون سا ہے؟ جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کر رہا، اسے کفر قرار دیا ہے۔ کیا اسی بنیاد پر آپ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کافر ہو گئے؟ تو یہ ہے، اول تو سمجھیے کہ عربی گرامر کے اندر کفر کے معنی کیا ہے۔ کفر جو ہے شکر کے مقابلے کی شے ہے، اور اردو میں بھی مستعمل ہے کفران نعمت۔ ایک ہے نعمت پر انسان جو ہے شکر کرتا ہے، اور وہ شکر کے کئی درجے ہیں۔ پہلا ہے شکر بالقلب، پھر ہے شکر باللسان، اور تیسرا ہے شکر بالجوارح، اس نعمت کا حق ادا کرنا، یہ بھی اس کے شکر میں شامل ہے۔ تو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرے احسانات کے اوپر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ اس میں سب سے بڑا احسان ہدایت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کی قدر کریں، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ تو ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو یہ کفران نعمت ہے۔ ایک کفر وہ ہے جس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کی جائے، اسے غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس کے جو ہمارے فقہا نے، کیونکہ وہ لیگل معاملہ ہے، لیگل معاملے میں ہمیشہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ میں نے شاید اس روز بات رہ گئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام یہ بخاری، ایک کہہ رہے نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک کہہ رہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فقیہ ہے، یہ فقہی طور پر کہہ رہے ہیں قانونی ایمان نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اس لیے کہ قانونی ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یور لیگل اسٹیٹس ان دس ورلڈ ایز اے مسلم۔ یہی ہے نا، اسلام پر سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کا ہے، وہ اسلام پر ہے۔ ایمان کا سارا دار و مدار آخرت کے اوپر ہے، وہاں کی نجات ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ آپ اس مسلمانوں کے قائد اعظم بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ یہ دلیل نہیں بنے گی کہ آپ کا جو ہے وہ تو آپ تو قائد اعظم یہ تو تھے مسلمانوں کے، ادھر سیدھے جانا چاہیے جنت کے اندر، نہیں، کچھ بھی ہو آپ، وہاں تو ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ تو ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے۔ میں کہنے کچھ اور لگا تھا، پھر دیر نکل گئی بات یہاں سے۔ دنیا کا فیصلہ نہیں، اس کے میں کہہ رہا تھا اس پر فقہا کی رائے لینی پڑے گی، اس لیے کہ اس پر، اور خاص طور پر یہی وہ موضوعات ہیں جن میں سب سے اہم تصنیف ہے امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ آج تو تکفیری فکر ہے، آپ کو معلوم ہے اس سے کہیں 10 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ شدت کے ساتھ خوارج میں پیدا ہوئی۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، ان سے زیادہ تہجد گزار، ان سے زیادہ نمازی، ان سے زیادہ متقی متدین کوئی نہیں تھا، نہایت دیندار، نہایت متقی لوگ۔ لیکن ایک غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اللہ لا خیر اللہ، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، واجب القتل ہے تو اس کا مال، اس کی بیوی کو لونڈی بناؤ، اور بال جو ہے وہ اس کا تمہارے کون کرنا۔ یہ معاملہ تو غلطی اس چیزوں کو جو کھولا ہے امام ابو حنیفہ نے، وہ چونکہ لیگل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت، یہ کوئی پڑھ لی نہیں بھی پڑھی، ایک تہجد گزار ہے، وراثت میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا۔ اس لیے کہ قانونی اسلام یا قانونی ایمان، اور یہ بھی اصل میں ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا قول مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک اسلام سے آغاز ہو کر اور ایمان تک جانا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام بھی 2 ہے، قانون اور ایمان بھی 2 ہے، قانونی اسلام اور حقیقی اسلام۔ حقیقی اسلام تو وہ ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں،
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ کوئی معمولی شے ہے؟ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان ایک، قانونی اسلام اور قانونی ایمان ایک، اسے ہم قانونی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور قانونی اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہاں اس سورہ حجرات کے اندر جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے، ان دونوں کو سامنے لا کر اور دونوں کی حقیقت واضح کر دی۔ اور اس میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو منافق ہیں۔ یہ مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات دے انہیں، ہم دونوں تھے ایک اعتکاف میں، تو وہاں بحث چھڑ گئی میرے اور ان کے درمیان۔ میں نے کہا اس آیت میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس سے مراد ہے کہ ایک شخص مومن بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو جب میں اسے بیان کیا کرتا ہوں، اب میتھمیٹکس کا آدمی جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ ایک زیرو لیول ہوتا ہے، گراف بنتے ہیں، تو ایک دائنی طرف +1 +2 +3 +4 +5، یہ ایمان ہے۔ ایمان +1 درجے کا بھی ہو سکتا ہے، +100 کا بھی ہو سکتا ہے، +انفینٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کا ایمان جو ہے وہ +انفینٹی کا۔ دوسری طرف منافق ہے، منافق -1 -2 -3 -4، وہ بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ بیچ میں زیرو لیول ہے، اور زیرو لیول وہ ہے جس میں نہ ایمان ہے مثبت طور پر، نہ نفاق ہے۔ وہ ڈٹ گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منافق نہیں ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات کو ظاہر کرنا چاہتا کسی وقت۔ مولانا عبدالجلیل صاحب ہوا کرتے تھے منٹگومری میں، انہیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں اعتکاف میں ہیں، ان کا شاگرد آیا جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس وقت، اور وہ لے کر آیا کتاب الایمان ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ مولانا نے بھیجی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں تو اس کتاب کو پڑھیں۔ وہ کھولا اور وہی آیت، عجیب ہے نہیں، اب یہ اس کو اتفاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ میں نے کھولا اسی آیت پر مانا کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ اسلام بلا ایمان، ماننا پڑے گا۔